کل پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پنجاب اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ممبران اسمبلی نے دوست محمد خان سن لیں پلیز, تشریف رکھیں. فیصل جاوید صاحب, بازئی صاحب پلیز. جی اجازت ہے سر. کل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم دن تھا. کل پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور پی ایم ایل کیو کے ایم پی ایز نے یہ ثابت کیا کہ وقتی اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بڑے مقصد کے لیے, ملک کے لیے, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہ اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں نیا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم اپنی پنجاب اسمبلی کو ملک کے بڑے مفاد کے لیے اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ملک کے مسائل کا حل جو ایک بڑے الیکشن میں ہے, جو ایک جنرل الیکشن میں ہے, اس کی راہ ہموار ہو. اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہو کر رہے گا اور پاکستان کے عوام اس دفعہ ایک آزادانہ طریقے سے اپنی حکومت کو منتخب کریں گے اور ایک نمائندہ منتخب حکومت ہی پاکستان کو اس تباہی سے نکال سکتی ہے جس میں اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے پاکستان کو پھینک دیا ہے. جناب چیئرمین, یہاں بات ہو رہی تھی ہیلی کاپٹر اور پرائم منسٹر کے جہاز کی, جس پر میں نے کہا اشتہاریوں کا بھی ذکر ہوا. تو یہ اشتہاریوں کی حکومت ہے اور یہ صرف اشتہار میں نظر آتی ہے. یہ حکومت بھی اشتہاریوں کی ہے اور یہ چلتی بھی اشتہار میں ہے. آپ دیکھیں, ان کی معیشت اشتہار میں, ان کی کارکردگی اشتہار میں, ان کا سب کچھ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تیر سے دو شکار کریں گے. یعنی ایک طرف تو لوگوں کو فیکٹس کے خلاف انفارمیشن پرووائڈ کریں گے اور دوسری طرف ابھی سنا ہے کہ شاید 2 ارب میڈیا کے لیے بھی بجٹ بڑھ گیا اور عوام کی حالت آپ کے سامنے ہے. جناب چیئرمین, یہاں پر جن کے دل دکھتے ہیں عوام کے پیسوں پر, بھیک مانگنے کے لیے ایک بڑا شاہی لاؤ لشکر پہلے شرم الشیخ گیا اور اب جنیوا گیا. جنیوا سب نے پریس کانفرنسز کی اور حکومت اس وقت ڈھول بجا رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کامیابی ہوئی. یہ اشتہار کہتا ہے کہ الحمدللہ انہوں نے پہلے بھی ویسے کہی تھی اور جو فیکٹس تھے وہ ساری قوم کو پتا ہے. الحمدللہ 9 ارب سے زائد امداد, اور خود فائنانس منسٹر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ امداد نہیں ہے, یہ قرضہ ہے. یہ قرضہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت سیلاب کے نام پر قرضہ لینے سے, دہشت گردی کے نام پر ڈالر لینے سے چلتی ہے, تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وزراء کی فوج کو بھرتی کرنے سے اور بیرون ملک دوروں سے چلتی ہے, تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست عوام کو تباہ کرنے کے بعد الیکشن سے فرار کا نام ہے, تو وہ ہم آپ کو فرار نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ کو کھینچ کر لائیں گے الیکشن کے میدان میں, ہم آپ کو کھینچ کر لائیں گے عوام کے سامنے. آپ کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا. آپ پہلے گئے ضمنی الیکشن میں پنجاب میں آپ نے شکست کھائی. آپ کچھ ایم این ایز کی سیٹوں پہ تجربہ کر کے دیکھا, اکیلے عمران خان نے آپ کو وہاں پر شکست دی. کراچی گئے, ہمارے محمود مولوی صاحب ہی آپ کے قابو میں نہیں آئے, وہاں پر انہوں نے بھی آپ کو شکست دے دی. اب بلدیاتی الیکشن
اسلام آباد میں ہوا جا رہا تھا، چند گھنٹے پہلے وہاں سے بھی دم دبا کے بھاگ گئے، اور آج خبر یہ ہے کہ اب کراچی سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہ اب گلی محلے کے الیکشن کے بھی قابل نہیں رہے۔ بلدیاتی الیکشن، گلی محلے کا الیکشن، یہ وہاں پر بھی یہ نہیں نکل سکتے۔ تو ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایک دن اقتدار کے ساتھ چپکے رہو، شاید کیسز تو معاف کرا لیے، پرانی چوری تو معاف کرا لی، شاید کچھ کک بیک کہیں سے پھر کچھ مل جائے، شاید کچھ ڈالر پھر مل جائیں، شاید کسی امداد میں سے کچھ حصہ پھر مل جائے، مگر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، اور لکھتے ہیں ری بلڈنگ پاکستان۔ سوال یہ ہے، یہ آپ کا اشتہار ہے، لکھتے ہیں ری بلڈنگ پاکستان۔ سوال یہ ہے کہ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں پر آپ نے عوام کے ساتھ وہ کیا جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں بات ہو رہی تھی احساس پروگرام کی، یہاں بات ہو رہی تھی لنگر خانوں کی۔ عمران خان نے تو معیشت بھی چلا کر دکھائی، 6% گروتھ کر کے بھی دکھائی، لنگر خانے بھی چلا کر دکھائے، اور آپ نے ایک آٹے کی بوری کے لیے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ پاؤں تلے کچلے جائیں، وہ اپنی جان کی بازی ہارے۔ آپ تو ایک آٹے کی بوری دینے کے قابل نہیں۔ کراچی جائیں، دیکھیں پورٹ پر کنٹینرز کا کیا حال ہے، کیا حال ہے وہاں پورٹ پہ کنٹینرز کا۔ سویابین، دالیں، ٹیکسٹائل والے رو رہے ہیں کہ وہ کاٹن امپورٹ نہیں کر سک رہے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ پوری ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا ہے۔ اس وقت ہم نے تو لوگوں کو کووڈ کے باوجود لاکھوں نوکریاں دی، آپ نے صرف 7.5 لاکھ آدمی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بے روزگار کر کے رکھ دیے، اور دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بے روزگاری کی شکل دیکھنی ہے تو دیکھو اسی 25 کلومیٹر کی اپنی حکومت کے اندر، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر سپورٹس کمپلیکس کا گراؤنڈ ہے۔ سر، اس گراؤنڈ میں تو کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے، اس گراؤنڈ میں تو قوم کے نوجوان اپنا ہنر دکھاتے تھے۔ ان کی حکومت میں 1600 کانسٹیبل کی اسامیوں کے لیے 30,000 سے زیادہ بے روزگار نوجوان بھرا ہوا تھا وہ اسٹیڈیم۔ یہ حال کر دیا ہے آپ نے اس ملک کا۔ اور کیا امپورٹڈ سوٹ اور لانگ بوٹ پہن کر، ترچھا ہیٹ پہن کر جاتے ہیں بھیک مانگنے، اور اس پہ بھی فخر کرتے ہیں؟ وہ بھی نہیں ملتی، قرضہ ملتا ہے، اور قرضہ بھی وہ کچھ نیا ہے کچھ پرانا ہے، یعنی کہ وہ قرضہ جو کسی خاص مد میں تھا وہ بھی اب اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ تو جناب چیئرمین، اپنے گریبان میں جھانکو، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں آپ بھاگ رہے ہیں اس میدان سے۔ صنعتوں کا سر، کسی بڑی صنعت کا نام لے لیں، نشاط چونیا، کوہ نور، سوزوکی کا جو پلانٹ ہے، ڈائمنڈ فوم، ایک لمبی فہرست ہے، سب بند۔ یہ منافع بخش جتنے ادارے تھے سب بند۔ اور حل ان کے پاس کیا ہے؟ حل ان کے پاس ہے کہ 8 بجے کاروبار بند کر دو، بازار بند کر دو، دکانیں بند کر دو۔ اور وہ وزیر صاحب تو پتہ نہیں کیا دور کی کوڑی لے کر آئے، ان کا خیال ہے کہ اگر 8 بجے بند کر دیں گے تو شاید پیداوار کا تو پتہ نہیں، لیکن جو ملکی جو افراد کی پیداوار ہے شاید اس میں کمی ہو جائے۔ یہ تو حال ہے، یہ تو ویژن ہے ان کا، ان کے منسٹرز کا، اور یہ بات کرتے ہیں اس پاکستانی قوم کو لیڈ کرنے کی۔ جناب چیئرمین، ان کو پتا ہے کہ پرانا طریقہ کیا تھا سیاست کا، اور یہ ابھی تک پرانا چورن بیچی جا رہے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ دھاندلی، لالچ ان کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی کوشش کی انہوں نے، زرداری صاحب اور باقی سارے گئے تھے پنجاب، کیا ہوا؟ لوگ نہیں بکے،
سب کو پتا ہے جس نے سیاست کرنی ہے کہ اس نے کل عوام میں جانا ہے. عوام نے لوٹوں کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. جو لوٹا بنے گا اس کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا, اور یہ بات جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی ان کے لیے اچھا ہے. جناب چیئرمین, انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کیا, جو قانون سازی کے ساتھ کیا, کیا قانون سازی یہاں پر ہوئی؟ یہی کہ 1100 ارب اپنے معاف کرا لیں, یہی کہ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا حق نہ دے, یہی کہ ہر ادارے کے اوپر اپنے بندے بٹھائیں. اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب چیئرمین, آدم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس حکومت نے اس ایوان کے ایک سینیٹر کو, اس کے گھر کی چادر چار دیواری, اس کو پامال کیا گیا, اس کو بے لباس کیا گیا, مگر یہ بھول گئے کہ آپ نے اس نظام کو ننگا کیا ہے, آپ نے اس پارلیمنٹ کو برہنہ کیا ہے, آپ نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹائے ہیں. جناب چیئرمین, مگر اس وقت جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, یہ سن لیں, عمران خان اور اس کی ٹیم یہ ایک جسم کی مانند ہے. وہ کٹ تو سکتا ہے مگر وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. جناب چیئرمین, دوسری بات, ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیسے لیڈر کو اگر وہ دھونس دھمکی سے مروب نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ وہ اپنی عوام کے ساتھ نکلا, عمران خان پر دن کی روشنی میں گولیاں برسائی گئیں, سیسا اتارا گیا اس کے جسم پر. ان کا خیال تھا وہ گر جائے گا, آپ نے سیسا اتارا, وہ سیسا پلائی دیوار بن کر آج کھڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے, نہیں گرا سکتے اس کو آپ. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے کہا تھا, اسی فلور پہ کہا تھا, اسمبلی میں بات ہوئی تھی, باہر بات ہوئی تھی کہ ایک پورا پلان تیار ہو رہا ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے. خواجہ آصف نے بیان دیا نیشنل اسمبلی میں, ان کے دیگر وزراء مریم اورنگزیب اور کیا نام تھا ان کا, جاوید لطیف, ایک کمپین کے تھرو انہوں نے بلڈ اپ یہ کیا کہ جناب توہین مذہب. ایک تو سر یہ توہین کا لفظ جو ہے, اس کی جو توہین انہوں نے کی ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں. توہین مذہب یعنی وہ شخص جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر نبی کی عزت کا, حرمت کا علم بلند کرتا ہے, جو فرانس میں بات کرتا ہے, جو یورپینز کے ساتھ بات کرتا ہے, جو یہاں پر نبی کی سیرت پر چلنے کی بات کرتا ہے, جو ماڈل ریاست مدینہ کا سمجھتا ہے ایک ریاست کے لیے, اس پر توہین مذہب کی تہمت لگانے کی کوشش کی. کیوں؟ ارادہ ان کا کچھ اور تھا, اور وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا عمران خان کے اوپر. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ وہاں جو جے آئی ٹی بنی ہے, جب حقائق اس کے سامنے آئے وہ تو کچھ اور تھے. سب سے پہلے ڈی پی او جو کہ حصہ ہے سارے پلاٹ کا, وہ لگتا ہے کہ جیسے کسی فلم کا ڈائریکٹر ہے. عمران خان ابھی ہسپتال نہیں پہنچے تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے اس ملزم کو, اس قاتل کو, انہوں نے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کی اور اس کا اعترافی بیان بھی آ گیا. جناب چیئرمین, جے آئی ٹی بنتی ہے, جے آئی ٹی میں حقائق سامنے آتے ہیں کہ قاتل ایک نہیں تھا, ایک سے زیادہ تھے. کیا ہوتا ہے وہاں پر بھی؟ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا جائے, دباؤ ڈالا جائے, بیانات کو تبدیل کیا جائے, تاکہ جو اصل قاتل ہیں وہاں تک نہ پہنچا جا سکے. جناب چیئرمین, آج ایک سابق وزیر اعظم ان کی منشا کے مطابق جو ان کا حق ہے, آج ایف آئی آر تک درج نہیں ہو سکی ہے. تو یہ ہے ان کی سیاست. جناب چیئرمین, یہ ہے ان کی حکمت عملی. اور ملک کا حال جو تھا وہ میں نے آپ کو
بتا دیا. توہین ہر بات پر. عمران خان اگر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں قانونی چارہ جوئی کروں گا تو پولیس کہتی ہے توہین پولیس ہوگی. اگر الیکشن کمیشن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام پر توجہ دیں, آپ کسی کے سپوکس پرسن نہ بنیں, آپ کسی کے نمائندے نہ بنیں, تو وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر کے کہ توہین الیکشن کمیشن ہوگی. توہین الیکشن کمیشن ہو گئی تو کیا جب آپ اپنی بنیادی ذمہ داری, الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری وہ پوری کرنے سے قاصر ہیں, جب آپ کو الیکشن کرانے کا کہا جائے تو آپ کی تیاری نہیں ہوتی, تو اس وقت توہین الیکشن کمیشن کیا نہیں ہوتی؟ یہ یہاں پر جناب چیئرمین مسائل کا ایک انبار ہے. عمران خان ایک واحد اس وقت امید کی کرن ہے. مسائل کا انبار کیوں ہے؟ یہاں پر ایلیٹ کیپچر ہے اور یہ ملک اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے. 2 پارٹی سسٹم تھا یہاں پر, باریاں لگی ہوئی تھیں, ایک دوسرے کو این آر او, ایک دوسرے کو مافیا, تم میری چوری پہ پردہ ڈالو, میں تمہاری چوری پہ پردہ ڈالوں گا, چلا جا رہا تھا. اور یہ نظام جو تھا, یہ نظام یہ تھا کہ عوام کو جو ایک ہیرارکی ہے نا سر, اکنامکس والے جانتے ہیں کہ سب سے نیچے والا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بنیادی انسانی ضروریات, جس کو انہوں نے روٹی کپڑے مکان کا بھی نام دیا, اسی میں رکھو, اس کو سر نہ اٹھانے دو, اس کو بے روزگار رکھو, اس کو تعلیم سے محروم رکھو, اس کو ایک وقت کی روٹی کے لالے میں رکھو تاکہ وہ سر نہ اٹھا سکے, اس کی سیلف اسٹیم کو کچل دو. عمران خان نے اس 2 پارٹی سسٹم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. آج ایک پیج کی بات کرتے ہیں تو سن لیں, آج عمران اور عوام ایک پیج پر ہیں, اور یہ وہ پیج ہے جس کو اب آپ کو پڑھ لینا چاہیے. یہ وہ پیج ہے کہ جو الیکشن میں رزلٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. جناب چیئرمین, بدلتے حالات کو پہچانے. اب یہ سیاست نہیں ہوگی, اب آپ نے سیاست وہ کرے گا جیسے عمران خان کر رہا ہے کہ وقتی اقتدار پر ٹھوکر, بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانی, اپنے عوام کو روٹی روزی سے اوپر لے کر آئیں, ان کی سیلف اسٹیم کو بلند کریں, ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہارنس کریں تاکہ یہ ملک ایک قوت کے طور پر آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ چیئرمین. جناب مشتاق صاحب. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں یہاں پہ جی میں سب